ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب اسے اپنے فیصلوں کی قیمت ایک خوفناک انداز میں چکانی پڑتی ہے۔ ہمارے بزرگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے اکثر کچھ لوگ ان باتوں کو کہانیاں سمجھ کر ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور پھر اپنی غلطیاں دہراتے ہیں۔ تو السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ماہر بابر اور اندھیرا ود ماہر میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے اپنی چھوٹی سی غلطی کو مذاق سمجھا اور پھر کبھی سکون سے نہیں سو سکا۔ اس کا نام احمد تھا اور وہ ہمیشہ بہادری کا دعویٰ کرتا تھا، مگر اندر سے وہ اندھیرے سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے دوستوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا کام کیا جس کا انجام اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے پرانی ویران حویلی میں جانے کی شرط قبول کر لی، جہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس حویلی میں جو بھی رات گزارتا ہے وہ کبھی پہلے جیسا واپس نہیں آتا، بالکل بدل جاتا ہے۔ احمد نے ان باتوں کو فضول سمجھا اور رات کے ٹھیک 12 بجے وہ اکیلا اس حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف ایک شرط نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خوفناک موڑ بننے والا ہے۔ جیسے ہی احمد اس ویران حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک عجیب سی خاموشی نے اسے گھیر لیا۔ ہوا اچانک رک گئی تھی اور ارد گرد کا ماحول ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ زنگ آلودہ آواز کے ساتھ آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندر مکمل اندھیرا تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ احمد نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور ہچکچاتے ہوئے اندر ایک قدم رکھا اور چاروں طرف نظر دوڑانے لگا۔ دیواروں پر پرانے نشانات اور عجیب سی خراشیں تھیں، جیسے کسی نے غصے میں انہیں نوچا ہو۔ اچانک اس کے پیچھے دروازہ زور سے بند ہو گیا، جس کی آواز سے اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً پیچھے مڑا، مگر دروازہ اب مکمل طور پر بند تھا اور باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی کے چلنے کی آہستہ آہستہ آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی گھوم رہا ہو۔ احمد نے ہمت جمع کی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا، مگر ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی احمد نے سیڑھیوں پر پہلا قدم رکھا تو لکڑی نے چرچراہٹ کی ایک خوفناک آواز پیدا کی۔ ہر قدم کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے نیچے سے سیڑھیوں کو ہلا رہا ہو۔ اوپر مکمل اندھیرا تھا، مگر اس اندھیرے میں بھی کسی کی موجودگی کا احساس صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک موبائل کی ٹارچ لائٹ مدھم ہونے لگی اور خوف کی دہشت میں احمد کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ اسی لمحے اس نے اپنے بالکل قریب کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جو غیر معمولی طور پر بھاری تھی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا، مگر اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا، صرف خاموشی اور اس کی تیز دھڑکن کی آواز تھی۔ احمد نے دوبارہ اوپر دیکھا تو سیڑھیوں کے آخری کونے پر ایک سایہ کھڑا نظر آیا، جو اسے گھور رہا تھا۔ اس سائے کی آنکھیں نہیں تھیں، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سیدھا اس کی روح کو دیکھ رہا ہو۔ اچانک وہ سایہ تیزی سے احمد کی طرف بڑھا اور ٹارچ اچانک بند ہو گئی، جس سے ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اسی لمحے احمد نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے قریب آ کر آہستہ سے اس کا نام پکار رہا ہے۔ جیسے ہی احمد نے اپنا نام سنا تو اس کے جسم میں سنسنی کی ایک شدید لہر دوڑ گئی۔ وہ چیختا چھپتا، مگر اس کی آواز جیسے اس کے گلے میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ اچانک اس کے کندھے پر کسی ٹھنڈے ہاتھ نے مضبوطی سے گرفت کی، جیسے اسے روکنا چاہ رہا ہو۔
احمد نے پوری طاقت سے خود کو چھڑایا اور اندھیرے میں آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، مگر جتنا وہ بھاگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسی راستے پر کھڑا ہے اور راستہ ختم نہیں ہو رہا۔ اچانک اسی دوران اس کے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر وہ جم سا گیا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک پرانا آئینہ لگا تھا جس میں اس کی اپنی شکل نظر آ رہی تھی، لیکن آئینے میں کھڑا ہوا احمد مسکرا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ اچانک آئینے والا احمد آہستہ آہستہ سر کو ایک غیر فطری زاویے سے گھمانے لگا، جیسے ہڈی ٹوٹ رہی ہو۔ پھر اس نے اپنی انگلی اٹھا کر احمد کی طرف اشارہ کیا اور ہونٹ ہلائے جیسے کوئی خطرناک بات کہہ رہا ہو۔ احمد نے جیسے ہی اپنے آئینے والے وجود کو دیکھا تو اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے اس کا سینہ ابھی پھٹ جائے گا۔ آئینے میں موجود احمد ابھی بھی مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ خوفناک بنتی جا رہی تھی۔ اچانک آئینے میں سطح سی لہر پیدا ہوئی، جیسے پانی میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہو۔ پھر اس آئینے والے احمد نے اپنا ہاتھ باہر نکالنے کی کوشش کی، جیسے وہ حقیقت میں باہر آنا چاہتا ہو۔ احمد چیخ اٹھا اور پیچھے مڑ کر بھاگنے لگا، مگر اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر گیا۔ جیسے ہی وہ گرا، اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے پیر مضبوطی سے پکڑ لیے ہیں۔ اس نے نیچے دیکھا تو اندھیرے میں ایک سیاہ ہاتھ اس کی ٹانگ کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ ہاتھ غیر انسانی تھا، لمبی انگلیاں اور نوکیلے ناخن جیسے کسی درندے کے ہوں۔ احمد پوری طاقت سے خود کو چھڑانے لگا، مگر وہ گرفت مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی، جیسے اسے گھسیٹا جا رہا ہو۔ احمد پوری طاقت سے اپنی ٹانگ کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سیاہ ہاتھ اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں زمین سے رگڑ کھا رہی تھیں اور ناخن ٹوٹنے کے قریب تھے، مگر وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اچانک اس نے پاس پڑی ہوئی ایک ٹوٹی لکڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے اس سیاہ ہاتھ پر مارنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی لکڑی اس ہاتھ سے ٹکرائی، ایک خوفناک چیخ گونجی جو انسانی نہیں، بالکل کسی اور دنیا کی لگ رہی تھی۔ وہ ہاتھ اچانک ڈھیلا پڑ گیا اور احمد نے فوراً اپنی ٹانگ کھینچ کر خود کو آزاد کر لیا۔ وہ ہانپتا ہوا دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا، مگر اس کا دل ابھی بھی شدید خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسی لمحے دیوار پر لگی پرانی پینٹنگ پر اس کی نظر پڑی، جس میں ایک خاندان کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تصویر میں ایک چھوٹا لڑکا تھا جس کی شکل حیران کن طور پر احمد سے ملتی جلتی تھی، مگر اس لڑکے کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور اس کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا جو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ تصویر کے نیچے پرانے حرف میں لکھا تھا کہ جو بھی یہاں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا، بالکل اس کا حصہ بن جائے گا۔ احمد کی نظریں اس تصویر پر جم گئیں اور اس کے دماغ میں عجیب سی بے چینی بڑھنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ اس منظر کو پہلے کہیں دیکھ چکا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا۔ اچانک اس کے سر میں شدید درد شروع ہوا اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ خوف کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کیں تو ذہن میں کچھ ٹوٹے پھوٹے منظر ابھرنے لگے، جیسے کوئی پرانی یاد واپس آ رہی ہو۔ اس نے خود کو ایک چھوٹے بچے کی شکل میں اسی حویلی کے اندر کھڑا دیکھا، جہاں ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک لمبا سایہ کھڑا تھا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ بچے والے احمد نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدم زمین پہ جم سے گئے تھے۔ وہ سایہ اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اسی لمحے بچے والے احمد کی آنکھیں مکمل سیاہ ہو گئیں
اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ آ گئی۔ احمد نے چیخ مار کر آنکھیں کھولیں اور حقیقت میں واپس آیا، مگر اب اسے سب کچھ سمجھ آنا شروع ہو گیا تھا۔ احمد کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں اور اس کے ذہن میں ماضی کی ٹوٹی ہوئی یادیں اب واضح ہونے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ بچپن میں وہ واقعی اس حویلی میں آیا تھا، مگر اس دن کے بعد سب کچھ بھلا دیا گیا تھا۔ اس کے والدین نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، جیسے وہ حقیقت کو چھپانا چاہتے ہوں۔ اچانک اوپر سے وہی بھاری قدموں کی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر اس بار وہ زیادہ قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ زمین ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی، جیسے کوئی بہت طاقتور چیز نیچے اتر رہی ہو۔ احمد نے ہمت کر کے اوپر کی طرف دیکھا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ سیڑھیوں کے اوپر وہی سایہ اب واضح شکل اختیار کر چکا تھا اور آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں غیر فطری انداز میں مڑی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ مکمل اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچا، اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور احمد کو دیکھ کر ایک خوفناک مسکراہٹ دی۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود احمد کا تھا، مگر آنکھیں مکمل سیاہ اور خالی تھیں۔ احمد اپنی ہی شکل کو اپنے سامنے دیکھ کر مکمل طور پر سخت ہو گیا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ سیاہ آنکھوں والا احمد آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا اور اس کے قدموں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ احمد کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی سانسیں کمزور ہوتی جا رہی ہوں اور طاقت ختم ہو رہی ہو۔ اچانک وہ سایہ اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا اور بغیر پلکیں جھپکائے اسے گھورتا رہا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے، کیونکہ تم پہلے ہی اس جگہ کا حصہ بن چکے ہو۔ احمد نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو، مگر جواب سن کر اس کا خون جم سا گیا۔ وہ بولا، میں تم ہوں، وہ حصہ جسے تم نے بچپن میں یہاں چھوڑ دیا تھا اور آج میں واپس لینے آیا ہوں۔ اچانک اس سائے نے احمد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا، جیسے روح نکالی جا رہی ہو۔ احمد زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا، جبکہ وہ سایہ سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اگلی صبح لوگوں نے حویلی کے باہر ایک لڑکے کو چلتے ہوئے دیکھا، جس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ جگہیں، کچھ فیصلے اور کچھ راز انسان کو کبھی نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ ہر چیز کا جواب جاننا ضروری نہیں ہوتا، اور کبھی بھی جو واپس آتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے۔